علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین محترم، امان رمضان ٹرانسمیشن ہے سحر عامر کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک شہر امان، اور پروگرام ہے چرند پرند. کیا پروگرام ہے؟ اوہو ہاں پھر بتاؤ ایک دفعہ اور. صحیح، چرند پرند پروگرام ہے. اور ناظرین محترم، آج تو دعا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر. تو ہم نے آپ کو کل بھی چڑیا کے بارے میں بتایا تھا، اور افطار ٹرانسمیشن میں بھی ہم چڑیا پر گفتگو کرتے رہے. آج ہم نے یہاں پر عقاب کو بلایا ہے. لیکن ہوا یہ بھائی کہ جب یہاں عقاب آیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ عقاب کے آتے ہی مور کو غصہ آ گیا. کس کو آیا؟ مور نے جیسے ہی عقاب کو دیکھا، اس وقت عامر انکل جو تھے، بیٹا ایک منٹ، اس وقت عامر انکل جو تھے وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے تھے. اور اسی دوران جب مور نے عقاب کو دیکھا تو اس نے سوچا ابھی حملہ کرتا ہوں اس پر میں، اور عقاب کو چونچے مار مار کے زخمی کر دوں گا. ادھر عقاب بھی اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں، بچاؤ کے لیے بھرپور اس نے تیاری کی. پھر ہم نے تھوڑی دیر کے لیے دونوں کو الگ الگ کیا. ابھی بھی مور کو پتہ ہے کہ یہاں عقاب موجود ہے اور وہ یہاں پر حملہ کرنے آئے گا. کسی کو پتہ ہے آپ میں سے کہ مور عقاب کا دشمن کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، شیطان اس کو بھڑکاتا ہے. کس کو بھڑکاتا ہے بھائی شیطان؟ مور کو؟ نہیں. اور بتائیے، جلدی سے بتائیے، کوئی بتائے تو پھر میں بتاؤں گا. مور کو شیطان بتاتا ہے. مور کو شیطان بتاتا ہے؟ وہ عقاب کو بھڑکاتا ہے. چلو میں آپ کو بتاتا ہوں. آخر ایسی کیا بات ہے کہ مور عقاب کا دشمن ہوتا ہے؟ مائک پکڑیے آپ خلیل جبران. اب میں آپ کو چائے بھی پیتا رہتا ہوں اور بتاتا بھی رہتا ہوں. ہوا یہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی اور اس کشتی میں ہر جوڑے کو جب اس میں ڈالا، جو کشتی تھی نا حضرت نوح کی بہت بڑی، آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح کی ایک کشتی تھی بہت بڑی، اور اس کشتی میں سارے جوڑے ڈالے گئے، جانوروں کے جوڑے، انسانوں کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے، چرند پرند سب اس میں موجود تھے. اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں. کیا تھیں؟ ہاں، کون بیٹھ گئی؟ تو بیٹھنے دو، میں بیٹھوں یہاں پہ ہیں؟ اچھا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. آپ بھی بیٹھی رہو بھائی، آپ بھی بیٹھی رہو. چلو میں بھی بیٹھ گیا. تو پھر کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کشتی کی کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں تھیں. ایک منزل میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، غلہ تھا، سامان تھا کھانے پینے کا. ایک منزل میں چرند پرند تھے، اور ایک منزل میں انسان موجود تھے. اب ہوا کیا؟ آپ کو پتا ہے کہ اس میں مور بھی تھا، اس میں عقاب بھی تھا. اس وقت سارے تھے. ہاں سارے تھے. اس وقت یہ ہوا کہ مور کے پاس، یعنی مور کے پاؤں سے لپٹا ہوا سانپ. کون؟ سانپ. وہ دیکھو ادھر جا رہا ہے مور، پھر جا رہا ہے ادھر. میں ذرا، اے میرے پیارے مور، تیری کشتی نوح میں بھی لڑائی ہوئی تھی اس سے، یہاں مت لڑائی لڑنا، یہاں بچے بیٹھے ہیں. ابھی چلا گیا وہاں پہ، بیٹھ جاؤ. ڈرو مت. اگر وہ یہاں آئے گا نا میں آپ سب کو بھگا دوں گا، آپ بھاگ جانا یہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کیا بتا رہا تھا کہ سانپ کہاں لپٹا ہوا تھا؟ مور کے پاؤں میں. مور کے پاؤں میں سانپ لپٹا ہوا تھا. اور اس وقت وہ جو سانپ تھا وہ سانپ نہیں تھا. بھائی مجھے بتانے دو تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ اس وقت وہ جو سانپ تھا وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. اور اللہ تعالیٰ نے عقاب کو یہ سمجھ عطا فرما دی تھی کہ وہ سانپ پر حملہ کرے. کس پہ کرے؟ سانپ پر. اور سانپ پر حملہ، سنو غور سے سنو بچوں، میں بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. عقاب کس پر حملہ کرے؟
وہ تو سانپ پر حملہ کرنے گیا تھا، لیکن مور کیا سمجھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے آیا ہے. کیا سمجھا؟ زور سے بتاؤ. مجھ پر حملہ کرنے آیا ہے. بس اس نے اپنا بچاؤ کیا اور عقاب پر اس نے جوابی حملہ کیا. تب سے مور اور عقاب میں کیا چلی آ رہی ہے؟ حالانکہ عقاب مور کو سانپ سے بچانے آیا تھا، لیکن سانپ تو مور کے قدموں میں لپٹا ہوا تھا، مور کے پنجوں سے لپٹا ہوا تھا، اور انہی میں لپٹ کر وہ کہاں گیا تھا؟ پہلے جنت میں بھی گیا تھا جہاں سے اس کو نکالا گیا تھا، اور کشتی نوح میں بھی وہ لپٹ کر آیا تھا. لہٰذا اسی وجہ سے عقاب اور مور کی کیا ہے؟ کیا ہے؟ لو خلیل جبران تم مجھے دو، تمہارا دماغ اور ذہن کہیں اور لگائے. کیا ہے؟ دشمنی. اسی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھو، یہ جو عقاب ہے نا، میں اس کے قریب جاتا ہوں، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ پکڑ کر آنکھ بھی نکال سکتا ہے، آنکھ نکال لیتا ہے. یہ عقاب دیکھ رہے ہو؟ اس کی آواز کچھ بولو 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 بھائی. دیکھو یہ پر اپنے اٹھا رہا ہے، غصے سے دیکھ رہا ہے، مجھے غصے سے دیکھ رہا ہے. علامہ اقبال کو یہ عقاب بڑا پسند تھا. کس کو پسند تھا؟ اے میرے بچوں، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، ادھر دیکھو. خلیل جبران، ایک تو تم اتنی چھٹیوں کے بعد آئے ہو ہیں. کہاں تھے تم؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، کدھر تھے تم؟ آج تمہاری پکڑ ہوگی. کدھر تھے تم؟ گھر پہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہا تھا. میری یاد نہیں آتی تھی ہیں؟ میرا خیال نہیں آتا تھا؟ میں کتنا تمہارا انتظار کرتا تھا. کیوں نہیں؟ ادھر دیکھو خلیل جبران، کیوں نہیں آتے تھے تم ہیں؟ روز سوتے رہتے تھے؟ پھر جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ. ہاں میں روز سوتی رہتی ہوں. تم روز سوتی رہتی ہو؟ ادھر آتا ہوں میں بھی تمہارے پاس. ہاں تم روز سوتی رہتی ہو. کیوں سوتی رہتی ہو تم؟ پھر میں اٹھ کے اسکول جاتی ہوں. تو ابھی تو اسکول نہیں جا رہی ہو نا آج کل کیا کر رہی ہو ہیں؟ آج کل بھی میں سو رہی ہوں. اچھا بھائی، آج کل بھی میں سو رہی ہوں، میں سوتی رہتی ہوں. ہاں بھائی انکل میں آپ کو پویم سنانا سنا دو. چشمہ لگا کے سناؤ، ہیری پوٹر والا. چلو لگاؤ چشمہ، لگاؤ. اب شکل دکھاؤ اپنی چشمہ لگا کے. ہاں یہ ہوئی نا بات. رمضان کے روزے آئے، ہم جھوم جھوم جائیں، ہم روزہ رکھنا چاہیں تو گھر والے فرمائے اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال. واہ بھائی واہ. اچھا بھائی آپ بھی سنا دیں کچھ. ہاں اچھا سب سنا دیں جلدی جلدی سنائیں. ہاں چل تم بھی سنا دے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حامیم عین سین کاف نون. الف لام میم صاد حامیم یاسین کاف یا عین صاد کاف الف میم یا نون. واہ بھائی پوری قرآنی لو سنائی ہے. آپ بھی جلدی سے سنا دو، جلدی سے بولو 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 تم بولو. رے ماما رے ماما رے ماما رے رے ماما رے ماما رے ماما رے. ہم تو گئے بازار پہ لے رے ماما رے ماما رے ماما رے رے ماما رے ماما رے ماما رے. اچھا بھائی ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور یہاں پر ماشاءاللہ سحری لگنی شروع ہو گئی ہے، لیکن پہلے ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.